تو وہ افغان سولجرز بھی جو نجیب اللہ کی طرف سے لڑ رہے تھے اور جو ان کی طرف سے طالبان لڑ رہے تھے، آخری بلٹ تک ایک دوسرے سے لڑتے تھے. مگر جب وہ کمزور ہو گیا نجیب اللہ، اس کی سپورٹ ختم ہو گئی، تو چوک میں اس کی لاش آپ کو ٹنگی ہوئی نظر آئی. اور اس کے بعد اس ملک کے ساتھ کیا ہوا؟ کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے، کوئی فوج نہیں ہے، کوئی پولیس نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ all the king's horses and all the king's men could not put Humpty Dumpty together again. یہ انگریزی کی ایک رائم ہے. تو بڑی کوشش کی ہے، تو $1 ٹریلین خرچ کر چکے ہیں انٹرنیشنل فورسز پر. ان کی آرم فورسز کا انسٹیٹیوشن وہ نہیں بنا سک رہے. اب یہاں میاں صاحب کی کوشش ہے کہ انسٹیٹیوشنز کو ویک کیا جائے. پی ایم ایل این کی یہ کوشش ہے کہ انسٹیٹیوشنز کو ویک کیا جائے. کبھی کہتے ہیں کہ سینٹ سے ہمیں نکال دیا گیا ہے، سینٹ کے الیکشن سے ہمیں نکال دیا گیا. آپ سینٹ کے الیکشن میں ہیں، آپ کی کینڈیڈیچر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے. تو میرے پاس میرے ساتھ وہ کھڑے ہیں میرے بھائی، جس کو میں نے لاسٹ ٹائم ایک سیکرٹری جنرل جس کو میں نے کھڑا کیا فرام پیپلز پارٹی. میرے پاس اتنے ووٹ تو نہیں تھے پنجاب، مگر یہ 2 ووٹ سے ہارا. 2 ووٹ اگر اس کو اور مل جاتے تو یہ جیت گیا تھا، سیٹ نکال لیا تھا. اور اس میں بھی شہباز شریف خود آئے، وہاں بیٹھے اور لوگوں کو پر فورس کیا گیا کہ وہ ووٹ دکھائیں. اگر لوگوں کو یاد ہو تو، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو یہ سب ایک انسٹیٹیوشنز کے خلاف ریٹرک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. عوام کو دوبارہ سے ایک بھلاوا دیا جا رہا ہے. اور آف کورس میاں صاحب کے ساتھ جیو ہے، اور جیو کے ساتھ جیو کی جو ریٹرک ہے وہ دوسری میڈیا بھی اٹھاتی ہے. تو اور وہ کیوں ہیں؟ میاں شکیل دوست تو میرے ہیں مگر ہیں ان کے ساتھ. تو کیوں ہیں وہ مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے. سو میں یہی کہوں گا، ان سے بھی کہوں گا بڑی جسے کہتے ہیں کہ عاجزی کے ساتھ کہ ملک پہ رحم کرو اور کچھ نہ کرو، اس دھرتی پہ رحم کرو جس دھرتی میں ہم نے سب نے مرنا ہے. ہماری آنے والی جسے کہتے ہیں نسلوں نے اس میں دفن ہونا ہے. ہم نے بھی چلے جانا ہے، آپ نے بھی چلے جانا ہے. باقی رہ جائے گا اللہ کا نام یا پھر ملک رہ جائے گا اگر ہم نے سنبھالا تو. اگر نہیں سنبھالا تو بہت سے لوگوں کی ہمارے ملک کے خلاف سازشیں ہیں. وہ چاہتے نہیں ہیں کہ پاکستان رہے، میری یہ پاک دھرتی رہے. آپ دیکھیں کہ اب ان کا ٹوٹل فوکس انڈیا کا اور اسپیشلی مودی کا آپ کے خلاف ہے. ہر جگہ وہ مسلمان ملکوں میں بھی مندروں کی اجازت لے رہا ہے، ہر جگہ وہ موو کر رہا ہے، ہر جگہ وہ اپنی انگریس بڑھا رہا ہے. میں کسی کنٹری پہ کمنٹ نہیں کروں گا، وہ ان کے اپنے انٹرنل میٹرز ہیں اور ان کی اپنی ڈپلومیسی ہے. مگر میں سمجھتا ہوں وہ آپ کے فیلئر کی وجہ سے ہے. اور آپ کا مطلب ہے کہ آج کی حکومت ہر چیز میں ان کی 4.5 سال کی حکومت جو ہے اس کا فیلئر ہے. اس فیلئر کا وہ ایڈوانٹیج لے رہا ہے. یہ نہیں کہ وہ بہت کوئی زیادہ برائٹ ہے. آپ بے وقوف ہیں. آپ اس جھانسے میں ہیں کہ شاید وہ آپ کا دوست بن سکتا ہے یا اکراس دا براڈ پنجاب آپ بنا سکتے ہیں، گریٹر پنجاب آپ بنا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا اور نہیں ہوگا، اور اسپیشلی ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم اس پہ قائم ہیں کہ پاکستان ڈیوائیڈ ہو چکا ہے، بن چکا ہے. پاکستان ایک مسلمان ملک ہے اور ہم مسلمان رہیں گے. آپ سب مجھ سے زیادہ لکھے پڑھے ہیں. آپ صرف نیٹ پہ جا کے دیکھیں کہ انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے.
میں اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، اس لیے ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے اور اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. ایسی کمیونٹیز ہیں جو وہاں ہیں اور اب وہ ان سے سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہیں، مسلمان کمیونٹی، کہ وہ شاید وہاں نہ رہیں، کچھ کینیڈا چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں یا پاکستان آ جائیں، وہ وہاں رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ سرکمسٹانسز ان کے لیے جو پاکستان نہرو نے بنایا یا انڈیا نہرو نے بنایا یا گاندھی جی نے بنایا، وہ ایک سیکولر. سابق صدر آصف علی زرداری کی پریس کانفرنس آپ نے ملاحظہ کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب میں بیوروکریسی میں بغاوت کی جا رہی ہے. پریس کانفرنس آپ نے ملاحظہ کی، سابق صدر آصف زرداری کا مزید یہ کہنا تھا کہ بیوروکریسی میں تمام لوگ شریفوں کے من پسند ہیں. آج ہمارے خدشات درست ثابت ہو رہے ہیں. اپنے دور میں ہم نے مشکل حالات کا بھرپور مقابلہ کیا تھا، ہمارے جو خدشات ہیں وہ آج درست ثابت ہو رہے ہیں. اور مزید انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ہمسایہ ہے وہ شاطر ہے، لیکن ہم بارہا یہ کہتے رہے ہیں، پھر بھی وزیر خارجہ تعینات نہیں کیا گیا حکومت کی جانب سے. اور عدالتیں انتقامی کارروائی کر رہی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سچ ہے اور عدالتیں میرٹ کے بغیر فیصلہ کر رہی ہیں اور نواز شریف کرپٹ نہیں ہے؟ پہلے تو ہم نے کہا نا کہ میاں صاحب جو ہیں یہ سوائے کمیشن کے، سوائے بزنس کے اور کوئی کام نہیں کرتے. ان 4.5 سالوں میں ان نے نہ پختونوں کو ان کی ڈیو شیئر دیا ہے، نہ بلوچوں کو ان کا ڈیو شیئر دیا ہے، نہ گوادر کوڈ بنایا ہے اور نہ سندھ کو اپنا ڈیو شیئر دیا، صرف لاہور کو دیا ہے. پنجاب میں بھی آپ جہاں چلے جائیں، ابھی میں گیا تھا توسا شریف، وہاں کی سڑکیں میں دیکھ کے آیا ہوں. میں نے موچی دروازے پہ جلسہ کیا، وہاں بھی میں نے اندرون لاہور کا حال دیکھا. یہ باہر کے صرف رنگ روڈز ہیں اور یہ ان کے اپنے جو ہزاروں ایکڑ زمین ہے ان کے پاس جو راستے جا رہے ہیں وہی بن رہے ہیں. تھینک یو. سنگھی صاحب، ون فرام دس سائڈ، ون فرام دس سائڈ. فرمائے کہ میاں صاحب کے خلاف جو 2 فیصلے آئے ہیں، وزارت علما سے گئے، پارٹی صدارت سے گئے، کچھ تجزیہ نگار یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ اس سے لوگوں کی ہمدردیاں میاں صاحب کے حق میں بڑھ رہی ہیں. آپ کیا تجزیہ کریں گے کہ واقعی میاں صاحب کی ایک چیز؟ دوسری، پیپلز پارٹی کی پنجاب میں مطلب جلسے تو بہت بڑے ہو رہے ہیں، لیکن لودھرا میں 3000 ووٹ اور کسوم نواز کے حلقے میں بھی 3000 ووٹ، ہزاروں لوگ جلسے میں آ رہے ہیں، ووٹ کہاں پہ ہیں سر؟ یہ 2 چیز. بہت اچھا سوال ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ ایک وہ پہلا آپ کانسٹیٹوئنسی لے لیجئے جہاں مریم نواز نے کام کیا. میرا خیال ہے اس کا بجٹ کوئی 3 بلین یا 4 بلین روپیز کا ہے، اس سے کم نہیں ہے. 4 بلین اگر مل رہا ہے، موٹر سائیکلیں مل رہی ہیں، راستے راتوں رات بن رہے ہیں. حالت یہ ہے کہ اگر گاڑیاں پارکڈ ہیں تو راستے بن گئے ہیں، وہ گاڑیاں جہاں پارکڈ تھی وہاں راستے نہیں بنے ہیں. لائٹیں لگ رہی ہیں، گیس مل رہا ہے. جب حکومت پروونس بھی اپنی ہے، نیشنل بھی اپنی ہے، تو پھر ووٹ لینا بھی آسان ہے. اسی طرح لودھرا میں بھی آپ نے ان کو گیس بھی دی، ان کو بجلی بھی دی، ہر جگہ دی. اور پہلی بات تو یہ ایڈمنسٹریشن تو چینج ہو. ڈپٹی کمشنر اپنے ایم این اے کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کمشنر اپنے سینیٹر کا چاچے کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، ایس پی اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایس ایچ او اپنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آدھے سے زیادہ آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں سیاست تو ہوتی ہوئی ایس ایچ او کی ہے. میں جب جیل میں تھا تو گورنر ہاؤس سے اریسٹ ہوا تھا، تو جب مجھے لے کے جایا کرتے تھے یہ پولیس کے ہمارے دوست، تو مجھے اس دن کہتے ہیں کہ سر تسی این جی آ کے بہ جانتے ہو گورنر ہاؤس، یہ 2-3 ایم پی تو تمہیں اسی دے سکتے ہیں، یہ تو کوئی گل ہی کوئی نہیں. تو یہ عالم ہے وہاں. آپ نے یہ کہا کہ وہ جو ہے نا پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے، کام کرایا، یہ کرایا. کیا 88 میں بی پی آئی، اس سے 10 سال پہلے انہوں نے بڑے کام کرائے، 2002 میں انہوں نے بڑے کام کرائے، پیپلز پارٹی کی تھی، 2008 میں پیپلز پارٹی کی تھی، جبکہ پرویز الہی نے بہت کام کرائے.
کیا آپ اپنی پارٹی اور اپنے لیڈروں کی پرفارمنس اور وہ چیک کرنے کی بجائے اب ساری باتیں ان پر ڈال رہے ہیں, کسی کو مراحت کر رہے ہیں؟ آج بھی پارٹی کی کیا پرفارمنس ہے سر؟ لاہور میں دوسرا نظر گیلانی کی کیا پرفارمنس ہے لودھرا میں؟ سر میں آپ سے عرض کروں کہ آڈٹ آبجیکشن آ چکا ہے. آروز کی الیکشن جو میں نے کہا تھا اس کا اب آڈٹ آبجیکشن آ گیا ہے کہ آروز نے بیلٹ پیپرز چھپوائے ہیں. اب آڈٹ اور الیکشن کمیشن اس کا بل نہیں دے رہا, چونکہ آڈٹ آبجیکشن آ گیا ہے. وہ اس سے زیادہ ہیں جو انہوں نے چھپوائے تھے اور جو ان کی ضرورت تھی. تو اس لیے ہم نے اس 5 سال میں بیٹھ کے ایک الیکشن رولز بنائے ہیں, ان کو ساتھ ملا کے رولز بنائے ہیں, تو آئندہ یہ نہ ہو سکے. بالکل پرفارمنسز کہیں نہ کہیں کم ہوں گی. میں نہیں کہتا کہ 100% اگر گیلانی صاحب اور میرے ساؤتھ کے پریزیڈنٹ وہاں چلے جاتے لودھرا میں تو رزلٹ کچھ بہتر آتا, مگر ان کی تھوڑی سی اپنی رشتہ داریوں کی وجہ سے انہیں ریفرینڈ کیا. تو یہ ہوتا ہے سیاست میں. جس طرح آج آپ کے مینیفیسٹو میں ایسا کیا آنے والا ہے جو قوم کو اپیل کرے 2018 کے الیکشن سکتے ہیں؟ آپ کی کیا تیاری ہے؟ سر ہمارا مینیفیسٹو تیار ہے. یہاں ہمارے ایکس فائنانس منسٹر بیٹھے ہیں, شہید رحمان بیٹھی ہے. یہ سوال میں ان کو کرنے کا جواب آنے دیں. جی مینیفیسٹو کا جہاں تک تعلق ہے, جی ہمارا مینیفیسٹو تقریباً کمپلیٹ ہے, مگر مینیفیسٹو کی جو انویلنگ ہوگی یا جو ریلیز کیا جائے گا مینیفیسٹو وہ چیئرمین بلاول صاحب کریں گے. تو اس میں آپ کو کافی چیزیں نظر آئیں گی. کچھ چیزیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم بیسکلی اس دفعہ ایک عام آدمی کا مینیفیسٹو لا رہے ہیں اور سوشل سیکٹر کو ہم کافی امپورٹنس دے رہے ہیں, اور ہم ایسی چیزیں مینیفیسٹو میں اس دفعہ لا رہے ہیں جو کہ ایک عام آدمی کو ہیلپ کرے گی. اور ہمارا مینیفیسٹو جو ہوگا وہ انشاءاللہ دوسرے مینیفیسٹو سے آپ بہتر پائیں گے. مگر ڈیٹیل میں اس کی دینا نہیں چاہتا ہوں, وہ اس لیے کہ وہ خود ڈیٹیلز کے ساتھ ریلیز کریں. وہ لاسٹ پہ کھڑے ہیں, لاسٹ پہ. سابق صدر آصف علی زرداری کی پریس کانفرنس آپ نے ملاحظہ کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ میاں صاحب نے سندھ کو کچھ نہیں دیا, اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے میاں صاحب کی کوشش ہے کہ اداروں کو کمزور کیا جائے. ادارے کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر ملک مشکل میں آ جاتا ہے. سابق صدر آصف زرداری کی پریس کانفرنس آپ کو سنوائی. نواز شریف سینٹ الیکشن سے باہر نہیں ہوئے, اس میں موجود ہیں. مزید انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور میاں صاحب کی کوشش یہ ہے کہ اداروں کو کمزور کیا جائے. پنجاب میں بیوروکریسی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت پنجاب میں بیوروکریسی میں بغاوت بھی دیکھنے میں آ رہی ہے. میاں صاحب کی کوشش یہ ہے کہ اداروں کو کمزور کیا جائے. ہم کسی صورت گریٹر پنجاب نہیں بننے دیں گے. سینٹ کے الیکشنز کے بعد ہم ڈائریکٹلی الیکشن موڈ میں چلے جائیں گے, پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ کون کتنی سیٹیں لیتا ہے, کیا ہوتا ہے, اس کے بعد ہم کسی کی بات کر سکتے ہیں. گزشتہ 3.5-4 سال میں آپ کی سیاست نے ایک نئی کروٹ لی ہے. جس مقام کی زرداری کو دنیا جانتی تھی اب وہ تھوڑا چینج ہو گیا. مختلف مووز آپ کی نظر آتی ہیں, لیکن ایک چیز جو سینٹ کے الیکشن میں آپ نے کی ہے یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ پیپلز پارٹی کی جہاں پہ اکثریت نہیں ہے, جہاں پہ سیٹ نہیں بنتی, آپ نے وہاں پہ بھی کینڈیڈیٹ دیے ہیں. یہ تھوڑا سا سمجھائیے گا کہ یہ کیا ہے. اسلام آباد میں بھی آپ کے کینڈیڈیٹ ہے, پنجاب میں بھی آپ کے کینڈیڈیٹ ہے, جتنی آپ کی اکثریت نہیں بنتی. اس کی کیا آپ ہمیں مقابلہ کرنے سے بھی روک رہے ہیں. پہلے وہی تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ میرے ساتھ میرا ایکس سیکرٹری جنرل بیٹھا ہے, کھڑا ہے, وہاں میری سیٹیں تو نہیں تھیں, اس کے باوجود اس نے صرف 2 ووٹوں سے وہ ہارا ہے. تعلقات تو ہمارے پولیٹیکل ہے نا. اب بھی میاں صاحب نے جو سیٹیں دیے ہیں یا عمران صاحب جو دیے ہیں پنجاب میں, وہ زیادہ تر پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں. تو ہم نے جو دیے ہیں وہ پولیٹیکل لوگ ہیں. ہمارا شہزاد بھی پولیٹیکل ہے,
اس کی 10 فیملی سے تو وہاں رشتہ داریاں ہیں. پھر ساتھ پیرزادہ جو ہے وہ خود ایک ساؤتھ سے بھی ہے اور اس کا اپنا وکالت میں اور جوڈیشری میں اس کا ایک مقام ہے. وہ پریزیڈنٹ رہ چکا ہے بار کا. تو ایک پرسنل کانٹیکٹس بھی ہوتے ہیں. ساؤتھ کا بھی ایک افیکٹ بھی ہوتا ہے. تو اس ٹیکنیک پہ ہم سیٹیں بانٹی ہیں. کے پی میں جہاں تک سوال ہے وہاں ہمیشہ ہمیں مولانا صاحب سے بھی اے این پی سے بھی دوسری پولیٹیکل فورسز سے سپورٹ ملی ہے اور اب بھی ہم ان سے نیگوسیشنز میں ہیں. انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا بہتر. جعفری صاحب نہیں اس سائڈ ہوگی. میں رزاق کھٹی ہوں اب تک ٹی وی سے. ایک تو کل کی اطلاعات تھی کہ یوسف رضا گیلانی کے مارفت میاں صاحب نے آپ کو اپروچ کیا ہے کہ اس بحران سے آپ نکالیں. ایک تو اس کا ہمیں بتائیں. دوسرا یہ کہاوت ہوا کرتی تھی کہ 100 سونار کی سوار کی, اس کو تبدیل کرنے کی آپ کو مبارکباد دی جا سکتی ہے. ایک یوسف کی بات ہے. دوسرا کہ ایک سونار کی 2 سونار کی کیا اس کہاوت کو تبدیل کرنے کی آپ کو مبارکباد دی جا سکتی ہے؟ انشاءاللہ. اور جہاں تک یوسف بھائی کا سوال ہے تو انہوں نے مجھ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ وہ کریں گے. ان نے پہلے ہی بہت ان پہ مہربانیاں کی. ان مہربانیوں کا صلہ تو یہ ہے کہ اب میرا خیال ہے 21 تو ریفرنس ان پہ ہیں موجودگا. 21 ریفرنسز ان پہ میاں صاحب نے بنوائے ہیں. وہ ان کی عادت ہے کہ جو ان پہ احسان کرتا ہے اس کا یہ بڑا اچھا صلہ ان کو واپس دیتے ہیں. مولا علی کے ماننے والے بھی نہیں ہیں نا, تو اس لیے بات ہی ایسی کرتے ہیں. آپ یہ ابھی جو آپ نے نواز شریف صاحب کے لیے کہا کہ وہ اداروں کو لڑا رہے ہیں یا ملک کو نقصان کی طرف لے جا رہے ہیں, لیکن ایک نظریہ یہ بھی آ رہا ہے کہ جس طرح نواز شریف صاحب تحریک چلا رہے ہیں ان سے اپنے کارکنوں کے اندر ایک پرسیپشن کریٹ کر چکے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور پارلیمنٹ کے حوالے سے وہ ایک پرسیپشن جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے. تو آپ پرویز مشرف نے بھی کہا تھا کہ اگر موجودہ حالات میں الیکشن ہوئے تو وہ جیت جائیں گے اور پیپلز پارٹی سے ریزن تک مل. بہرحال یہ سوچ ہے اور ان کی سوچ ہے. میں نہیں سمجھتا جس طرح میں نے کہا کہ اس اسٹیبلشمنٹ جو ان کی بیٹھی ہوئی ہے سر, وہ چیف سیکرٹری سے لے کے ایس پیز تک, وہ تو چینج ہوں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں, اس کے بعد ہم بات کریں گے, اس کے بعد ہم بھی نکلیں گے. ابھی ہم نکلے ہی نہیں ہیں. جہاں بھی ہم نے جلسہ کیا, آپ نے اسلام آباد میں جلسہ بلال صاحب کا میرا دیکھا, تو وہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا. اور اب 2 طرف سے مطلب جی ٹی روڈ پہ بھی ہم کو بلاک کر دیا گیا تھا اور راج صاحب آپ کو بھی بلاک کر دیا گیا تھا گجر خان سے. تو یہ 2 جلوس ہمارے پہنچ نہیں سکے, جو کم سے کم 1.5 لاکھ لوگوں کا جلوس تھا جو نہ پہنچ سکا. اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ کتنی لوگوں کا جوش تھا, جذبہ تھا, اور لوگوں کی ایک بھٹو خاندان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ پیار کتنا جاگا اور جگایا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن ہوں گے؟ نو سیکنڈ کوسچن. جعفری جی نوائبک سے جس طرح کی اس وقت پولرائزیشن ہے بٹوین پولیٹیکل پارٹیز اور انسٹیٹیوشنز کے درمیان بھی بٹوین نواز شریف اینڈ ادر پیپل, ناٹ پولیٹیکل پارٹی. 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان اس وقت جس طرح کی پولرائزیشن میں بھی فریم کر دیتا ہوں, اور انسٹیٹیوشنز کے بارے میں بھی باتیں. I think institutions are quite neutral. یہ پہلی دفعہ آپ کو ٹوٹلی نیوٹرل انسٹیٹیوشنز مل رہے ہیں جو کہ انٹرنیشنلی بھی آپ کی پوزیشنز کو سپورٹ کر رہے ہیں, انٹرنیشنل پوزیشنز کو سمجھ بھی رہے ہیں. ورنہ باب وائر آج تک کسی نے 60 سال میں لگانے کی کوشش نہیں کی افغان بارڈر پہ. یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس آرمی چیف نے باب وائر لگانے کی بات کی ہے, اور باب وائر لگ بھی رہی ہے. اور ہر دنیا کے مہذب کنٹری پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے آپ کے ملک میں. اور ایک پرانے زمانے میں بھی ہم جایا کرتے تھے افغانستان, جب ہم بچے تھے تو بائی روڈ جاتے تھے, پاسپورٹ دکھاتے تھے, وہ ایک لال کارڈ ہم سے بھرواتے تھے, اور اس کے بعد واپسی میں
वापसी में लाल कार्ड ले लेते थे। तो वो हो सकता है इंशाल्लाह एक दिन वो आएगा कि हमारे और काबुल के ऐसे ताल्लुकात होंगे कि कोई ऐसा इशू नहीं होगा, पर ये जो क्रॉस बॉर्डर इश्यूज हैं ये सॉल्व हो जाए। जरदारी साहब अब्बास नामे में समाजी से हूँ। जरदारी साहब ये बताएं कि मौजूदा हालात में 2018 के इलेक्शंस आप टाइम पे देख रहे हैं? हल्का बंदियों पर अभी हुई एतराज़ात शुरू हो गई है सर, इलेक्शन टाइम पे होंगे। जरदारी साहब बलूचिस्तान में अदम एतमाद के बाद कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में भी अदम एतमाद ला रही है, पहली बात। और दूसरी बात, पहली बात तो बलूचिस्तान में भी नहीं लाया हूँ, मेरे पास एक आदमी भी नहीं है। सर गिलगित बल्तिस्तान में कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी अदम एतमाद लाएगी। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में एक सूबाई सेटअप दिया था, बुरी सेटअप, और कहा जा रहा है कि नून लीग की हुकूमत उसको वापस ले रही है और 2008 वाले सेटअप पे लेके जा रही है। तो इस हवाले से क्या कहें? जी हाँ, उस पर हमें डेफिनेटली कंसर्न है, ऑब्जेक्शंस हैं, और गिलगित पे हम किसी और दिन एक तवील आपके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और आपको बताएंगे भी कि उसका क्या नुकसान है। जी जरदारी साहब, बलूचिस्तान में जो तब्दीली हुई और आपने उसका क्रेडिट भी किसी हद तक लिया। नहीं, मैंने कहा मैंने दुआ की, और उसके बाद नून लीग की जानिब से एक ये कहा यह जा रहा है कि आपके और उनके दरमियान कुछ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, और आज आपने तस्दीक से भी ऐसा गुरेज किया। एक तो ये बताया कि क्या ये ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, दूसरा एक तासुर ये भी है कि आपकी वजह से बिलावल भुट्टो आगे नहीं आ पाते, और एक पार्टी आप है और एक आपके बेटे बिलावल भुट्टो है जो चेयरमैन भी है और आप शरीक चेयरमैन है। तो इस हवाले से आपका बेटा कितना बड़ा है? मेरा 12 साल का है, और वो भी एक ही, और अब्बा है मेरा। फिर सोच ले। को भी दें। आप सोचें कि बिलावल साहब ने इंटरनेशनल फोरम्स पे जो पाकिस्तान को डिफेंड किया, मैं समझता हूँ ऐसा मैं भी डिफेंड नहीं कर सकता था, और पाकिस्तान के हर मौजूद शहरी ने, राइटर ने, हर इंटेलेक्चुअल ने उसको प्रेस किया है। वॉशिंगटन में उसने अपना एक इम्प्रेशन छोड़ के आए हैं, जो वहाँ के प्रेस है और वहाँ की वॉशिंगटन लॉबीज हैं वो भी उसको एक्नॉलेज करती हैं। तो इंशाल्लाह वॉशिंगटन में और दुनिया में बिलावल साहब भी आपको इस माहौल से निकालेंगे। सुहेल खान की दुनिया न्यूज से। रजा साहब ये बताएं कि परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया, पीपल्स पार्टी और आपकी एक और हरीफ जमात है तो उसका मुश्तरका वो टारगेट है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अगर वो पाकिस्तान आ गया तो सयाद खुद अपने दाम में आ जाएगा, पीपल्स पार्टी क्या करेगी? कोर्ट इन एक्शन आएगा ना, लॉ इन एक्शन आएगा। जी शफकत अली दी नेशन से। FM ने ये कहा कि 3 महीने की मेरी ब्रीफ मिल गई FATF से, और दूसरे दिन आपने देख लिया क्या सिचुएशन हुई, तो शुड ही रिमेन दी FM एंड शुड PM कंटिन्यू इन द ऑफिस? मैंने तो पहले दिन कहा था कि आई डोंट थिंक ही सूट्स द जॉब, और अब इस हुकूमत का इनिशिया खत्म हो चुका है। उनकी जो अब प्राइस होती है मिड साइज होती है, जो मिडिल में गवर्नमेंट होती है, और एक जाते जाते हुकूमत की डाउन साइज होती है। अब इनकी डाउन साइजेस शुरू हो चुकी हैं। अब ये कोई भी इनिशिएटिव ले नहीं सकते, अब किसी भी बात पे या किसी इनिशिएटिव पे ये करवा नहीं सकते कोई काम, बिकॉज जिससे बात करेंगे उनको पता है कि ये जा रहे हैं। का मामला है, इस पे आप क्या सजेस्ट करते हैं कि किस तरह आप इनको प्ले करना पड़ेगा अगर ये डिसीजन ग्रे लिस्ट में आ जाता है? मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हमारे दौर में भी ऐसे मौके आए, ऐसा इशू हुआ और हमने उसको फेस किया, और नेगोशिएशन के अलावा और कोई तरीका नहीं है। सब यूरोपियन कंट्रीज हैं, सब दुनिया के मुल्क हैं, उनको आपने अपना मौक़िफ़ देना है, उनसे बात करनी है, उनको अपने तरफ लेके आके उनके थ्रू निगोशिएट करके ये आपने वापस ग्रे से आप लाइट में आएंगे। चाबहार को भारत के हवाले किया गया है और पाकिस्तान की फोर्सेस कुछ इजाफी गई हैं सऊदी अरब में, आपको कुछ तशवीश है इस पर? चाबहार
چابہار میں نے نہیں کیا، اور آج ہی میں نے خبر پڑھی کہ چابہار از اونلی فار ٹریڈنگ پوسٹ ہے، اور اس کے باوجود کابل جہاں وہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں یا افغانستان جہاں وہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے پورٹ سے زیادہ دور ہے۔ سعودیہ میں فورسز ایڈیشنل گئی ہیں، وہ تو میں نے پہلے بھی کہا، نصیب زہرا کے پروگرام میں بھی میں نے کہا کہ بھٹو صاحب کے زمانے سے یہ لیگیسی چلی آ رہی ہے کہ جب بھی کسی دوست کو، جب بھی کسی مسلمان دوست کو ضرورت پڑی ہے، اور خاص کر کے ہاؤس سعود کو جو کہ ہمارے پرانے درینہ تعلقات ہیں، ان سے روز آپ سجدہ کرتے ہیں تو مکے کی طرف کرتے ہیں اور ان کے کسٹوڈین ہیں وہ، میں کیسے ان کو کہوں گا کہ آپ لیٹ ڈاؤن کریں؟ اور ہماری فورسز گئی کتنی ہیں؟ 1600 آدمی تو جنگ نہیں کر سکتے نا، 1600 آدمی تو صرف آپ کی ٹریننگ کرا سکتے ہیں، سنبھال سکتے ہیں، وہ بیت المقدس کو سنبھال سکتے ہیں۔ اور پارلیمنٹ کی سر جائنٹ سینیٹ کے حوالے سے بھی جائنٹ اس کی حالات پر دیا پہنچ جانا، آپ پارلیمنٹ میں ڈینائی کر رہے ہیں سر اس حوالے سے؟ جائنٹ سیشن میں یہ پارلیمنٹ میں ریزولوشن پاس ہوئی ہے، باقاعدہ ڈیسیجن ہے کہ فوج نہیں جائے گی سعودی۔ فوج تو گئی نہیں ہے نا بیٹا، آپ 1600 آدمی کو فوج کہتے ہیں؟ لاسٹ کوسچن زرداری صاحب، سینٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ کا آپ کے اوپر الزام لگایا گیا ہے، مسلم لیگ نون کی جانب سے بارہا کہا گیا ہے کہ بلوچستان میں جو ہمارے ایم پی ایز ہیں ان کو آپ نے شاید خریدا ہے، اس طرح کا الزام ہے۔ اور سیکنڈ چیز سر کہ عام انتخابات کیسے آپ ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ ابھی حلقہ بندیاں مکمل نہیں ہوئی، شکایات جو ہیں الیکشن کمیشن میں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں، سر عمران خان صاحب کی شادی کے اوپر تبصرہ۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کا اپنا پرسنل معاملہ ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی اپنی مرضی ہے، 3 کریں 4 کریں، اور اتنے تعلقات نہیں کہ مبارکباد دی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہارس ٹریڈنگ کا سوال ہے تو میاں صاحب سے کون جیت سکتا ہے پیسوں کی جنگ میں؟ سابق صدر آصف علی زرداری کی پریس کانفرنس آپ نے ملاحظہ کی، ان کا یہ کہنا تھا ہارس ٹریڈنگ کی بات کی جائے تو پھر میاں صاحب کو پیسے کے معاملے میں کون ہرا سکتا ہے؟ پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، دشمن کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان کا وجود ختم کر دیا جائے۔ پریس کانفرنس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے طویل پریس کانفرنس کی گئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں قوم کو مایوس نہیں کرنا چاہتا۔ پنجاب میں بیوروکریسی کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ ان کے عزیز اور رشتہ دار یہاں پر بیٹھے ہیں، الیکشن رولز بنائے ہیں تاکہ آئندہ اس طرح کی کوئی بھی صورتحال نہ ہو۔ مزید انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت بھی گریٹر پنجاب نہیں بنانے دیں گے۔ میاں صاحب جو ہیں وہ اداروں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ادارے کمزور ہوں گے تو پھر ملک بھی غیر مستحکم ہو جاتا ہے۔ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہونا چاہیے، عدالت کی جانب سے جو فیصلہ سامنے آیا اسے بھی ماننا چاہیے۔ شدید تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو اور نواز شریف کو بھی ساتھ ساتھ کہ جس طرح سے فیصلے عدلیہ کے نہیں مانے جا رہے۔ اسلام آباد میں ہمارا جلسہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا، یہ کہنا تھا سابق صدر کا۔ 1.5 لاکھ لوگوں کا جلوس اسلام آباد میں نہیں پہنچ سکا۔ آرمی چیف نے افغانستان کے بارڈر پر تارے لگانے کی بات کی ہے، اور جو فوجی بھیجے گئے ہیں سعودی عرب، ان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ 1600 فوجی جنگ لڑنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، شاید ٹریننگ کے لیے بھیجے گئے ہوں، تو اس میں ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ صحافیوں کی جانب سے سوال کیا گیا عمران خان کی شادی سے متعلق، تو انہوں نے کہا کہ ان کا پرسنل معاملہ ہے، وہ 3 شادیاں کریں یا 4 شادیاں کریں، اس پر وہ کوئی کمنٹ نہیں کریں گے۔ مبارکباد بھی اس لیے نہیں دیں گے کیونکہ تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ بلاول کے حوالے سے بھی ان سے سوال کیا گیا کہ اس طرح کا تاثر سامنے آتا ہے کہ جیسے آپ بلاول کو فرنٹ پر نہیں آنے دیتے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بلاول نے جس طرح سے پاکستان کو انٹرنیشنل فورم پر جا کر ڈیفینڈ کیا ہے، اس کی انٹرنیشنل فورم پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پذیرائی ہوئی ہے، اور پاکستانی میڈیا میں بھی اس بات کو سراہا گیا ہے۔ اس طرح سے پاکستان کو شاید میں بھی ریپریزنٹ نہیں کر پاتا جس طرح سے بلاول نے پاکستان کو ریپریزنٹ کیا ہے۔